حضرت حسن بصری بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ 3 دن ہے، ایک کل جو تمہارا گزر چکا، ایک وہ کل جو آنے والا ہے، اور ایک آج جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اس آج کو آخرت کے لیے بنا لو۔ جو کل گزر چکا ہے یہ دوبارہ تمہارے ہاتھ میں آنے والا نہیں، اور جو کل آنے والا ہے یہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا یا نہیں۔ آج جو تمہارے ہاتھ میں ہے آخرت کی تیاری کے لیے اس کو بنا لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، خوب سوچ سمجھ کے کان کی کھڑکیاں اور دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اور یہ وزینۃ و تفاخر بینکم، یہ تو ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر بھی کرتے ہو، کبھی مال و دولت کو بڑھا کر، کبھی عہدے اور منصب کے ذریعے، کبھی بچوں کی کثرت تعداد کے ذریعے تم ایک دوسرے پہ فخر بھی کرتے ہو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا مال و دولت کی کثرت اور اولاد کی کثرت سے تم ایک دوسرے کے اوپر فخر بھی کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اگر اس نے وفا کرنی ہوتی تو یہ انبیاء کے ساتھ وفا کرتی جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ لہذا تمہیں بھی چاہیے غور اور فکر کر کے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ آج ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے خاندان میں سے یا جس کے رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے گیا نہ ہو، اور ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ کل ہم نے بھی چلے جانے ہیں، ہم نے بھی واپس نہیں آنا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے دفنا کر پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر دفنانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، اور بڑی عجیب بات ثواب سمجھ کر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں قبر کے اوپر، لیکن جو جانے والا ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اور جو جانے والا ہے تو یاد رکھنا اس کے جانے کے بعد اگر اس کو کوئی چیز کام آئی ہے تو وہ دنیا کی محنت نہیں بلکہ آخرت کی محنت کام آئی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو اس کے اوپر محنت بھی کر رہے ہو، اور اس کو تم نے اپنا آئیڈیل بھی بنا دیا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا جو گھر ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج انسان نے 4 چیزوں کے اوپر محنت کرنا شروع کی جو انسان کی بنیادی غلطی ہے۔ سب سے پہلا اس نے روحانیت کو چھوڑ کر مادے کے اوپر محنت کرنا شروع کی۔ دوسری چیز اس نے اپنے دل کو چھوڑ کر اپنے عقل کے اوپر محنت کرنا شروع کی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کے اوپر محنت کرنا شروع کی، ظاہری حلیے کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دنیا کے اوپر محنت کر رہا ہے آخرت کے بجائے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ آخرت کے لیے محنت کرتا، دنیا کو صرف مال و اسباب اور اسباب کے لیے استعمال کرتا، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی گویا کہ 4 بنیادی غلطیاں ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ خوب سوچ سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی وہ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کے لیے محنت کرو۔ آج ہم
ان ظاہری اسباب کو دیکھ کر، آج ہم ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، ہم اپنے عقل کے بل بوتے پر ہم ان ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہم ان کے اوپر محنت تو کرتے ہیں، لیکن آج ہم آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہے۔ اگر ہم آخرت کے لیے محنت کرتے تو وہ صحابہ کرام، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ کے حبیب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر آئے، اللہ کے حبیب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آئے، اللہ کے حبیب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان سے گناہ پوچھا، جرم ثابت ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ جن کے سامنے آخرت کی زندگی تھی، یہ دنیا کی زندگی، عارضی زندگی ان کا مقصد نہیں تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا دنیا کے اندر تو ہم نے گناہ کر لیے، یہ عارضی زندگی ہے، ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آپ کو پاک کر کے نہ گے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ لہٰذا صحابہ کی زندگیوں کا اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے، جو اپنی مبارک سنتیں دی ہیں، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں گے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، ہم خود بھی اور اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کو بھی اگر اس طرف لگانے کی کوشش کریں گے تو میرا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔